میچ کی آخری سیٹی بجتی ہے اور اسکرین پر صرف 2 لفظ چمکتے ہیں، جیت یا ہار۔ مطلب ہم سب یہی مانتے ہیں نا کہ یہ ایک حتمی فیصلہ ہے؟ جی بالکل، ایک حتمی فیصلہ ہی لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ریاضی کا فارمولہ حل ہو گیا ہو جس کا جواب یا تو 0 ہے یا 1۔ ہاں، 0 یا 1، فیصلہ کن اور بالکل دو ٹوک۔ لیکن ذرا سوچیں کہ کیا ہو اگر میں یہ کہوں کہ وہ اسکور بورڈ دراصل ایک بہت بڑا جھوٹ بول رہا ہے؟ جھوٹ؟ اچھا، یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے، کیونکہ دیکھیں، انسانی ذہن کو نا یہ دو ٹوک پن بہت پسند ہے۔ ہمیں چیزوں کو بس خانوں میں بانٹنا اچھا لگتا ہے۔ جی ہاں، تاکہ فوری نتائج مل سکیں، ہمیں اندازہ ہو کہ کون جیتا کون ہارا۔ بالکل، اس سے ایک نفسیاتی سکون ملتا ہے کہ بس ایک فیصلہ آ گیا ہے۔ لیکن جب ہم اس فیصلے کے پردے کے پیچھے جھانکتے ہیں تو یہ سادگی ایک پیچیدہ جال میں بدل جاتی ہے۔ اور آج کے اس تفصیلی جائزے کا مقصد دراصل یہی پردہ اٹھانا ہے۔ آج ہم اس بات کی گہرائی میں جائیں گے کہ کیا واقعی جیت یا ہار محض 2 ہندسے ہیں، یا اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی اور خاموش مشینری کام کر رہی ہے۔ 100%۔ اور اس معمے کو مل کر سلجھانے کے لیے ہمارے پاس محمد فاروق راشد کا ایک انتہائی فکر انگیز مضمون موجود ہے، جس کا عنوان ہے ہار جیت نتیجہ نہیں، ایک مکمل عمل کی عکاسی۔ بہت زبردست عنوان ہے۔ ہاں، بظاہر تو یہ کھیلوں کے میدان کی بات ہو رہی ہے، لیکن آج ہم اس مشینری کے ایک ایک پرزے کو کھول کر دیکھیں گے۔ اور اس مضمون کی نا سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف کرکٹ یا فٹ بال تک محدود نہیں رہتا۔ اگر اس کے دلائل کو گہرائی سے سمجھا جائے تو یہ انسانی رویوں کی بھی بات کرتا ہے۔ بالکل، یہ دراصل انسانی رویوں، نفسیات اور کامیابی کے ان ٹھوس اصولوں کا ایک سائنسی مطالعہ ہے جو زندگی کے ہر میدان پر لاگو ہوتے ہیں۔ یعنی یہ اس غلط فہمی کو دور کرتا ہے کہ کامیابی کوئی جادوئی واقعہ ہے جو بس اچانک رونما ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ بتاتا ہے کہ یہ شعوری فیصلوں کا ایک طویل اور تھکا دینے والا سفر ہے، کوئی اتفاق نہیں ہے۔ تو چلیں اس سفر کی شروعات کرتے ہیں۔ دیکھیں، کوئی بھی سفر اکیلے طے نہیں ہوتا، خاص طور پر جب بات کسی بڑی کامیابی کی ہو۔ مضمون کے مطابق کسی بھی ٹیم یا ادارے کی عمارت اس کے انتخاب کی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے۔ درست۔ اور ہم اکثر دیکھتے ہیں، چاہے وہ کوئی سپورٹس فرنچائز ہو یا کوئی کارپوریٹ کمپنی ہو، جب کوئی ٹیم بنائی جا رہی ہوتی ہے تو سارا زور بڑے ناموں پر ہوتا ہے۔ جی، ان لوگوں پر جنہوں نے پچھلے چند پروجیکٹس میں یا میچوں میں کوئی شاندار کارکردگی دکھائی ہو۔ ہاں بالکل، لیکن مصنف یہاں ایک حیران کن دعویٰ کرتا ہے کہ اگر انتخاب صرف نام اور شہرت پر ہو تو نتیجہ اکثر غیر متوازن اور تباہ کن نکلتا ہے۔ میں اس پر غور کر رہی تھی اور مجھے نا ایک مثال ذہن میں آئی۔ اچھا، وہ مثال سننے سے پہلے ایک نفسیاتی پہلو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ شہرت اکثر انسان کے اندر ایک انفرادیت پیدا کر دیتی ہے۔ یعنی وہ ایک انا یا غرور لے آتی ہے۔ جی، جو اجتماعی ماحول میں نا زہر کا کام کر سکتی ہے۔ ہاں، اب بتائیں وہ کیا مثال تھی آپ کے ذہن میں؟ عقیدہ روایتی گھڑی کے پرزوں کی طرح ہوتی ہے۔ فرض کریں دنیا کے سب سے شاندار، چمکدار اور قیمتی پرزے جمع کر لیے جائیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک پرزہ خالص سونے کا ہے، ایک ہیرے کا تراشا ہوا ہے، ایک پلیٹینم کا ہے۔ لیکن جب انہیں جوڑنے کی کوشش کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے دندانے، ان کی ساخت اور سائز ایک دوسرے کے ساتھ فٹ ہی نہیں ہو رہے۔ ارے واہ، یہ بہت شاندار تشبیہ ہے۔ تو کیا وہ گھڑی وقت بتائے گی؟ وہ مہنگی ترین دھاتوں کا ایک ڈھیر تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ ایک چلتی ہوئی مشین کبھی نہیں بن سکتی۔ بالکل، یہ تشبیہ اس پورے تصور کی بہت خوبصورت عکاسی کرتی ہے۔ اور اگر ہم اس کے میکانزم کو سمجھیں تو پتہ چلتا ہے کہ انفرادی ہیروئزم کے مقابلے میں ہم آہنگی اتنی اہم کیوں ہے۔ کیونکہ جب صرف سٹارز کو ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے تو ہر سٹار کی اپنی ایک انا ہوتی ہے نا، اس کا ایک مخصوص طریقہ کار ہوتا ہے۔ وہ سب اپنے اپنے مدار میں بس چمکنا چاہتے ہیں۔ صحیح۔ اور اس کے برعکس ایک کامیاب ٹیم میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ایسے پرزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ایک دوسرے کے خلا کو پر کریں۔ اسے ہم عام زبان میں ایک دوسرے کو مکمل کرنا کہتے ہیں، جسے مینجمنٹ کی دنیا میں کمپلیمنٹری سکلز کا نام دیا جاتا ہے۔ اچھا، یعنی اگر ایک کھلاڑی کا رجحان بہت جارحانہ ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہونے والے کھلاڑی کو تھوڑا دفاعی اور پرسکون ہونا چاہیے۔ بالکل، تاکہ جب وہ جارحانہ کھلاڑی غلطی کرے تو دوسرا فوراً اس کا دفاع کر سکے۔ تو مطلب اصل کمال اس بات میں نہیں ہے کہ ایک شخص کتنا بڑا کھلاڑی یا ماہر ہے، بلکہ کمال اس میں ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کی خامیوں کو کیسے ڈھانپتا ہے۔ 100%۔
वक्त पर पास देना, किसी दूसरे के लिए गोल का मौका बनाना या साथी की गलती छुपाने के लिए खुद इजाफी दौड़ लगाना, ये वो गैर मरी धागे हैं जो इस घड़ी की टिकटॉक को रवा रखते हैं। और यहीं से ना एक मुश्तरका जिम्मेदारी का एहसास जन्म लेता है। जी, जब एक ग्रोह ये समझ लेता है कि उनकी इंडिविजुअल कारकर्दगी और ज़ाती रिकॉर्ड्स तब तक बेमानी हैं जब तक इज्तिमाई मकसद हासिल ना हो जाए, तो वो खुदगर्जी से बालातर होकर सोचने लगते हैं। ये तो है, तारीख गवाह है कि बज़ाहिर कमज़ोर नज़र आने वाली लेकिन आपस में मजबूती से जुड़ी हुई टीमों ने अक्सर बड़ी बड़ी टीमों को धूल चटाई है। क्योंकि हम आहंगी में जो ताकत है वो किसी अकेले सुपरस्टार में नहीं हो सकती। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई। महंगे और हमाहंग पुर्जे जुड़ गए, एक शानदार मशीन तैयार हो गई। लेकिन एक मशीन खुद ब खुद तो नहीं सोच सकती ना। बिल्कुल नहीं, इसे चलाने के लिए एक दिमाग की जरूरत होती है। हाँ, उसे एक खास सिमत में मोड़ने के लिए। मजमून भी इसी जानिब इशारा करता है कि जब इंतखाब मुकम्मल हो जाए तो अगला और नाजुक तरीन मरहला क़यादत यानी लीडरशिप का आता है। लीडरशिप का किरदार बहुत अहम है। और एक कप्तान या लीडर का काम सिर्फ फ्रंट पर खड़े होकर नारे लगाना तो नहीं होता ना। देखिए, क़यादत को अक्सर बहुत सतही अंदाज में लिया जाता है, जैसे ये सिर्फ अहकामात देने का नाम हो। लेकिन दर हकीकत एक कप्तान वो शॉक एब्जॉर्बर है जो पूरी टीम पर पड़ने वाले दबाव को अपने अंदर जज्ब करता है। शॉक एब्जॉर्बर? ये थोड़ा मजीद बताएं। इसे एक साइंसी जाविये से देखें। जब मैच के दौरान कोई खिलाड़ी एक बड़ी गलती करता है तो उसके दिमाग में तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल तेजी से खारिज होते हैं। वो घबरा जाता है? जी, वो खौफ के आलम में अपने कप्तान की तरफ देखता है। उस लम्हे कप्तान का बॉडी लैंग्वेज उस खिलाड़ी के केमिकल रिएक्शन को बदल सकता है। अरे वाह! मतलब अगर कप्तान गुस्सा करे तो? अगर कप्तान की आंखों में गुस्सा या मायूसी हो तो वो खिलाड़ी नफसियाती तौर पर उसी वक्त मैच से बाहर हो जाता है। लेकिन अगर कप्तान का रवैया पुरसुकून और हौसला अफजा हो तो वो खिलाड़ी फौरी तौर पर इस सदमे से निकलकर अगली मूव पर तवज्जो मरकूज कर लेता है। ये तो वाकई एक जबरदस्त नफसियाती पहलू है। ये वो बसीरत है जिसका जिक्र मजमून में किया गया है। लेकिन कप्तान का काम सिर्फ दिलासा देना या सदमे को जज्ब करना तो नहीं होता, उसे तो एक पूरी हिकमत अमली भी नाफिज करनी होती है। बिल्कुल, और उसके लिए वो एक ऐसा हथियार इस्तेमाल करता है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता, और वो है मुआसिलात यानी कम्युनिकेशन। हाँ, मजमून में वाज़े तौर पर लिखा है कि दुनिया की बेहतरीन हिकमत अमली भी मैदान में धरी की धरी रह सकती है अगर खिलाड़ियों के दरमियान वाज़े और बरवक्त राब्ता ना हो। यहाँ मुझे ना थोड़ी हैरानी होती है। हैरानी किस बात पर? क्या वाकई महज बात ना करने की वजह से कोई जीता हुआ मैच हारा जा सकता है? अगर सबको अपनी अपनी ट्रेनिंग याद है तो फिर मुसलसल बोलने या इशारे करने की क्या जरूरत है? इस सवाल का जवाब ना इस बात में छुपा है कि हिकमत अमली बनती कहाँ है और लागू कहाँ होती है। मतलब ड्रेसिंग रूम और ग्राउंड का फर्क? बिल्कुल। ड्रेसिंग रूम का माहौल पुरसुकून होता है। वहाँ बोर्ड पर मार्कर से लकीरें खींचकर जो प्लान बनाया जाता है वो एक मिसाली सूरत हाल होती है। लेकिन मैदान जंग वो एक इंतहाई गैर मुतवक्के और सेकंडों में बदलती हुई जगह है। हाँ, हालात कभी भी पलट सकते हैं। फर्ज करें कि मैच शुरू होता है और मुखालिफ टीम ने अचानक वही हिकमत अमली बदल दी जिसके खिलाफ तवील तैयारी की गई थी। अब उस नई और बदलती हुई सूरत हाल में पूरी टीम को एक साथ एक ही सिमत में कैसे मोड़ा जाए? मैं समझ रही हूँ। यहीं कम्युनिकेशन या मुवासिलात काम आती है। यानी अगर एक डिफेंडर महसूस कर रहा है कि मुखालिफ टीम का दबाव बाईं तरफ से ज्यादा आ रहा है, लेकिन वो ये बात फौरन अपने मिडफील्डर को नहीं बताता, तो वो अकेला उस दबाव की लहर से लड़ता रहेगा और बिलाखिर वो लहर उसे बहा ले जाएगी। ऐसा ही है। पूरी टीम को पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। कम्युनिकेशन दरअसल इस पूरी मशीनरी का आसाबी निज़ाम है। जिस तरह इंसानी जिस्म में अगर दिमाग का राब्ता हाथ से कट जाए तो हाथ काम करना छोड़ देता है, इसी तरह अगर मैदान में मालूमात का बहाव रुक जाए तो टीम मफलूज हो जाती है। वाह, ये बहुत ही गहरी बात है। एक लीडर का काम यही यकीनी बनाना है कि मालूमात की ये तरसील बगैर किसी रुकावट के जारी रहे। मतलब खामोशी स्पोर्ट्स या किसी भी इज्तिमाई काम में अक्सर हार की सबसे बड़ी वजह बनती है। जी, खामोशी वाकई मौत है ऐसे हालात में। लेकिन जो आसाबी निज़ाम, राब्ते और हिकमत अमली की हम बात कर रहे हैं, ये सब रातों रात तो नहीं बन जाते ना? बिल्कुल नहीं, इसके पीछे बहुत मेहनत होती है। जब स्क्रीन पर कोई मैच चल रहा होता है तो सिर्फ वो 90 मिनट या क्रिकेट हो तो चंद घंटे नजर आते हैं।
تماشائیوں کا شور، روشنیاں اور ایکشن۔ لیکن مضمون اس چکاچوند سے کھینچ کر اس تاریک اور خاموش پہلو کی طرف لے جاتا ہے جسے پریکٹس، تیاری اور ڈسپلن کہا جاتا ہے۔ ہاں، یہ سوچنا کتنا عجیب ہے کہ جو 90 منٹ اسکرین پر نظر آتے ہیں ان کے پیچھے دراصل ہزاروں گھنٹوں کی تنہائی، پسینہ اور وہ خاموش ڈسپلن چھپا ہوتا ہے جو کسی کیمرے کی آنکھ نہیں دیکھ پاتی۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہار جیت کا اصل فیصلہ ان کیمروں کے سامنے نہیں بلکہ اسی تنہائی میں ہوتا ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ فلاں کھلاڑی کتنا قدرتی ٹیلنٹ لے کر آیا ہے، لیکن وہ ہزاروں گھنٹے کوئی نہیں دیکھتا جو اس نے اپنے ایک کمزور شاٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے اکیلے گراؤنڈ میں گزارے۔ جی، کیونکہ کامیابی کبھی اتفاقیہ نہیں ہوتی، یہ ایک ہی بیزار کن عمل کو بار بار ہزاروں دفعہ دہرانے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جس نے جتنی زیادہ پریکٹس کی ہوتی ہے، دباؤ کے وقت اس کا اعتماد اتنا ہی غیر متزلزل ہوتا ہے۔ لیکن یہاں نا ایک الجھن ہے اور میں اس پر تھوڑا سا رکنا چاہوں گی۔ جی بتائیں، کیا الجھن ہے؟ مضمون میں ایک طرف تو سخت ڈسپلن، وقت کی پابندی اور اصولوں کی سختی کا ذکر ہے کہ چھوٹی چھوٹی لاپرواہیاں بھی بڑا نقصان کر سکتی ہیں، گویا لوہے کی طرح سخت ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن دوسری طرف اسی مضمون میں یہ بھی لکھا ہے کہ میچ کے دوران حالات کے پیش نظر حکمت عملی میں لچک یعنی فلیکسیبلٹی کا ہونا بھی بے حد ضروری ہے۔ اچھا، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ باتیں ٹکرا رہی ہیں؟ ہاں نا، یہ دونوں باتیں آپس میں ٹکراتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ ایک طرف یہ دعویٰ ہے کہ ایک ہی روٹین کے سخت پابند رہیں اور دوسری طرف یہ تقاضا ہے کہ موم کی طرح لچکدار بھی ہوں۔ ایک انسان بے وقت لوہا اور موم کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بظاہر ایک بہت بڑا تضاد لگتا ہے، لیکن اگر ہم انسانی دماغ کے کام کرنے کے طریقے کو سمجھیں تو یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، سخت ڈسپلن اور بار بار کی پریکٹس دراصل انسان کو پابند نہیں کرتی بلکہ اسے آزاد کرتی ہے۔ پابند نہیں کرتی، آزاد کرتی ہے؟ مطلب؟ جب ایک کھلاڑی سخت ڈسپلن کے ساتھ ایک ہی حرکت کی ہزاروں بار پریکٹس کرتا ہے تو وہ حرکت اس کی مسل میموری کا حصہ بن جاتی ہے، یعنی اس کا جسم اسے بغیر سوچے سمجھے خود بخود ادا کرنے لگتا ہے۔ اچھا، یعنی ڈسپلن کی وجہ سے بنیادی ہنر اتنے پختہ ہو جاتے ہیں کہ دماغ کو یہ نہیں سوچنا پڑتا کہ بیٹ کو کیسے پکڑنا ہے یا پاؤں کیسے رکھنا ہے۔ اسی طرح، اور جب دماغ ان بنیادی چیزوں کے بارے میں سوچنے کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے، تبھی اس کے پاس وہ ذہنی گنجائش یا یوں کہہ لیں کوگنیٹو بینڈوڈتھ بچتی ہے کہ وہ چاروں طرف نظر رکھے، حالات کا تیزی سے جائزہ لے اور اپنی حکمت عملی میں لچک پیدا کرے۔ واہ، یہ تو واقعی حیران کن زاویہ ہے۔ جی، اگر کسی میں ڈسپلن کی کمی ہے اور وہ میچ کے دوران بھی اپنی ٹیکنیک کے بارے میں ہی سوچ رہا ہے تو وہ کبھی بھی اچانک بدلتے حالات کے مطابق اپنا منصوبہ نہیں بدل سکے گا۔ تو در حقیقت سخت ڈسپلن ہی وہ ٹھوس بنیاد ہے جس پر کھڑے ہو کر بہترین لچک کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے۔ زبردست! ڈسپلن قید نہیں کرتا بلکہ لچک دکھانے کی آزادی دیتا ہے، اور جب بات دباؤ کے وقت درست فیصلے کرنے کی ہو تو مضمون میں ذہنی مضبوطی یعنی مینٹل اسٹرینتھ کا ذکر بھی بہت نمایاں ہے۔ بالکل، اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ میچ کے آخری لمحات میں جب سب کچھ داؤ پر لگا ہوتا ہے تو اچھے خاصے مضبوط اور ماہر کھلاڑی بھی ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ ہاں، وہاں جسمانی طاقت سے زیادہ یہ بات اہم ہو جاتی ہے کہ اعصاب کتنے فولادی ہیں۔ اس کے ایک بہت واضح جسمانی اور نفسیاتی وجہ ہے۔ کھیل کے آخری 10 یا 15 منٹوں میں جسم کے اندر موجود توانائی کے ذخائر تقریباً ختم ہو چکے ہوتے ہیں، پٹھے جواب دے رہے ہوتے ہیں اور پھیپھڑے ہوا کے لیے جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت تو دونوں ٹیمیں جسمانی طور پر ایک جیسی تھکاوٹ کا شکار ہوتی ہوں گی۔ بالکل، وہاں وہ ٹیم نہیں جیتی جس کے پٹھے زیادہ مضبوط ہوں، بلکہ وہاں جیت اس کی ہوتی ہے جس کا دماغ تھکے ہوئے جسم کو رکنے سے انکار کر دے۔ دباؤ میں خوف کو حاوی نہ ہونے دینا اور اپنے حواس قائم رکھنا، یہ اس خاموش ڈسپلن کی انتہا ہے۔ تو چلے، اب تک ہم نے بہترین اور ہم آہنگ ٹیم چن لی، ایک بصیرت افروز کپتان بھی لے آئے۔ جی، ڈسپلن، پریکٹس، لچک اور مواصلات کی بھٹی سے بھی گزر گئے۔ ایک زبردست حکمت عملی بھی بنا لی۔ تو کیا اب یہ گارنٹی ہے کہ جیت یقینی ہے؟ کیا اب سب کچھ کنٹرول میں آ گیا ہے؟ مضمون کا اگلا حصہ اس وہم کو بھی بڑی بے دردی سے توڑ دیتا ہے۔
کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ کبھی کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ میدان میں کچھ غیر متوقع عوامل بھی ہوتے ہیں، جیسے اچانک موسم خراب ہو جانا، گراؤنڈ کی کنڈیشن بدل جانا یا کسی اہم کھلاڑی کو اچانک چوٹ لگ جانا۔ اور ان سب چیزوں کو اکثر قسمت کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ہاں، لیکن مجھے قسمت کے اس تصور پر تھوڑا سا اعتراض ہے۔ اچھا، تو کیا یہ مانا جائے کہ غیر متوقع عوامل کا نتیجہ پر کوئی اثر نہیں ہوتا؟ اثر ضرور ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات قسمت واقعی بے رحم بھی تو ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک امپائر کا واضح غلط فیصلہ سالوں کی محنت پر پانی پھیر دیتا ہے۔ کیا مصنف اس تلخ حقیقت کو نظر انداز نہیں کر رہا؟ یہ ایک اہم نقطہ اٹھایا آپ نے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ قسمت کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے، بلکہ یہ سمندر میں چلنے والی ایک بادبانی کشتی کے لیے ہوا کی مانند ہے۔ ہوا کی طرح؟ جی، ہوا تو چلتی ہے اور ہر طرف چلتی ہے، لیکن اس ہوا کا فائدہ صرف اور صرف وہی ملاح اٹھاتا ہے جس نے اپنی کشتی کے بادبان درست وقت اور درست زاویے پر کھولنا سیکھے ہوں۔ جس کی تیاری نہیں، اس کے لیے تو وہ ہوا محض ایک طوفان ہے جو اس کی کشتی ڈبو دے گی۔ یہ ایک انتہائی شاندار تشبیہ ہے، اور مصنف کا نقطہ نظر بھی اس سے مختلف نہیں ہے۔ مضمون اس تلخ حقیقت کو مانتا ہے کہ فیصلے خلاف جا سکتے ہیں، لیکن وہ اس جملے پر زور دیتا ہے کہ قسمت ہمیشہ اسی کا ساتھ دیتی ہے جو اس کے لیے تیار ہو۔ ہاں، مطلب اگر مخالف ٹیم کا کوئی اہم کھلاڑی انجرڈ ہو جائے تو یہ بظاہر ایک خوش قسمتی ہے ہماری ٹیم کے لیے۔ لیکن اگر اس موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے پہلے سے حکمت عملی موجود نہیں یا آپ کی تیاری ناقص ہے، تو وہ خوش قسمتی آپ کو میچ نہیں جتوا سکتی۔ اور جہاں تک بے رحم قسمت یا غلط فیصلوں کی بات ہے، اس کا کیا؟ ایک ذہنی طور پر مضبوط ٹیم نہ ان چیزوں کو اپنی راہ کی رکاوٹ نہیں بلکہ اس عمل کا حصہ سمجھتی ہے جس سے انہیں گزرنا ہے۔ غیر متوقع حالات سے نمٹنے کی تیاری ہی دراصل اچھی قسمت کو جنم دیتی ہے۔ تو اس تمام جد و جہد، حکمت عملی، قسمت اور پسینے کا آخر کیا مطلب نکالا جائے؟ میچ تو ختم ہو جاتا ہے، نتیجہ جو بھی نکلے۔ مضمون ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت اور شاید سب سے اہم تصور کی طرف لے جاتا ہے۔ اور وہ تصور ہے اسپورٹس مین شپ اور اخلاقیات کا۔ جی، یہ وہ مقام ہے جہاں کھیل صرف ایک جسمانی تفریح یا جیت ہار کا پیمانہ نہیں رہتا، بلکہ کردار سازی کی ایک لیبارٹری بن جاتا ہے۔ ہار میں وقار برقرار رکھنا اور جیت میں عاجزی اختیار کرنا، یہ جملے ہم نے بچپن سے سن رکھے ہیں، لیکن ان کی اصل گہرائی کیا ہے؟ اس کی گہرائی اس بات میں پوشیدہ ہے کہ جیت کا شدید نشہ اور ہار کی تلخ ذلت، یہ دونوں وہ انتہائی جذبات ہیں جو انسان کے اندر چھپے ہوئے اصل کردار کو ننگا کر دیتے ہیں۔ سچ کہا، جب تمام تر محنت اور بہترین حکمت عملی کے باوجود ہار کا سامنا ہو تو کیا رونا رویا جاتا ہے؟ کیا امپائر کو گالیاں دی جاتی ہیں، یا پھر آگے بڑھ کر جیتنے والے سے ہاتھ ملایا جاتا ہے اور کھلے دل سے اپنی خامیوں کو تسلیم کیا جاتا ہے؟ اسی طرح جب جیت نصیب ہو تو کیا انسان غرور میں اندھا ہو کر مخالف کی تذلیل کرتا ہے؟ یا اس کامیابی کو عاجزی سے قبول کرتے ہوئے یہ مانتا ہے کہ اس میں صرف اس کا کمال نہیں بلکہ پوری ٹیم اور حالات کا بھی ہاتھ تھا؟ اسپورٹس مین شپ دراصل یہ سکھاتی ہے کہ ٹرافیاں تو شیشے کی الماریوں میں دھول چاٹتی رہتی ہیں، لیکن میدان میں جو اخلاقیات دکھائی جاتی ہے، جو انسانیت کا دامن تھاما جاتا ہے، وہ لوگوں کے ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتا ہے۔ واقعی کوئی بھی یہ یاد نہیں رکھتا کہ آج سے 20 سال پہلے فلاں میچ کا حتمی سکور کیا تھا اور کتنے مارجن سے فتح ہوئی تھی۔ لیکن لوگ یہ کبھی نہیں بھولتے کہ اس میچ میں فلاں کھلاڑی نے مخالف ٹیم کے زخمی کھلاڑی کو سہارا دے کر گراؤنڈ سے باہر نکالنے میں مدد کی تھی۔ انسانیت اور اخلاقیت کی جیت ہی دراصل سب سے بڑی اور دیرپا جیت ہے۔ تو اگر اس پوری گفتگو کو سمیٹا جائے تو اس مضمون کا سب سے طاقتور اور دیرپا پیغام یہی ہے کہ یہ تمام اصول صرف کسی اسٹیڈیم کی حدود تک قید نہیں ہیں۔ بالکل، زندگی کا کوئی بھی شعبہ اٹھا کر دیکھ لیں، کاروبار ہو، تعلیمی سفر ہو یا روزمرہ کی ذاتی زندگی اور رشتے ہوں، ہر جگہ ہو بہو یہی میکانزم کام کر رہا ہے۔ کیا زندگی میں درست لوگوں کا انتخاب کیا گیا ہے؟ کیا سمت و لیڈرشپ درست ہے؟ کیا مشکل وقت میں اعصاب قابو میں رہتے ہیں؟ کیا خاموشی سے محنت اور ڈسپلن پر عمل ہو رہا ہے، یا صرف قسمت کی ہواؤں کے بھروسے بیٹھیں؟
ہار جیت کا یہ پورا فلسفہ دراصل کامیابی کے ان آفاقی اصولوں کا نام ہے جو محض اتفاق نہیں بلکہ شعور اور لگن سے جنم لیتے ہیں۔ بالکل، اور یہ ہمیں واپس اسی مقام پر لے آتا ہے جہاں سے اس تفصیلی جائزے کا آغاز ہوا تھا۔ بات شروع ہوئی تھی اسکور بورڈ سے۔ وہ بورڈ جو صرف 2 الفاظ جیت یا ہار دکھاتا ہے۔ لیکن اب سننے والوں پر یہ پوری طرح واضح ہو چکا ہوگا کہ وہ 2 الفاظ یکدم آسمان سے نہیں ٹپکتے، وہ ایک طویل سفر، شعوری فیصلوں، ہم آہنگی، مواصلات، پریکٹس کی بھٹی، ذہنی مضبوطی اور اعلیٰ کردار کا نچوڑ ہوتے ہیں۔ اسی لیے مصنف نے اختتام پر ایک نہایت گہری بات کہی ہے۔ اس کے مطابق نتیجہ بذات خود ہار جیت نہیں ہے، بلکہ ہار جیت صرف ایک آئینہ ہے جو ہمیں ہماری تیاری، ہمارے رویوں اور ہمارے پروسیس کا عکس دکھاتا ہے۔ یہ آئینے والی بات نا ذہن میں گھر کر جانے والی ہے، اور اسی فکر انگیز خیال کے ساتھ آج کی اس گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ مضمون کے مطابق ہار جیت ایک آئینہ ہے جو ہمارے عمل کا عکس دکھاتا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے، کیا سوچنے کی بات ہے؟ یہ کہ کیا روزمرہ کی زندگی میں ہم اسکور بورڈ یعنی صرف نتائج، بینک بیلنس، نمبرز یا عہدوں کو دیکھنے میں اتنے مگن تو نہیں ہو گئے کہ ہم نے اس آئینے کو صاف کرنا اور اپنے اندرونی عمل، اپنے کردار اور اپنی روزمرہ کی جدوجہد کو دیکھنا ہی چھوڑ دیا ہے؟ اگلی بار جب کسی بھی مقصد میں ناکامی کا سامنا ہو یا کوئی بہت بڑی کامیابی قدم چومے، تو اسکور بورڈ کی چکا چوند پر نظر جمانے کے بجائے اس آئینے میں ضرور جھانکیں۔ شاید وہاں وہ جواب مل جائیں جو کوئی اسکور بورڈ کبھی نہیں دے سکتا۔ غور کیجیے گا اور اگلے تفصیلی جائزے تک کے لیے اجازت دیجیے۔